طریقے میں آ گئے، تمام اسلام کے دشمنوں کے طریقے میں آ گئے، یہود اور نصارہ کے طریقے میں آ گئے، جو مسلمان کے لیے غیبت کا اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا برائی کا معاملہ بتایا گیا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا، جو چغل خوری کرتا ہے، جو کھڑے ہوتے پیشاب کرتا ہے، وہ کے اندر اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملات فرمائے گا، اس کے ساتھ بہت سخت عذاب ہوگا، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آئے گی، وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کا فرما برداری نہیں کرتا، میرے محبوب کائنات نے ساری باتوں کو بتا دیا ہے، تو اے لوگوں یہ بتاؤ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا ہے؟ جنت اور جہنم جھوٹا ہے؟ میدان محشر قیامت جھوٹا ہے؟ کچھ بھی تو جھوٹا نہیں ہے، یہ تو گواہی تو ہم دے رہے ہیں۔ جب کچھ جھوٹا نہیں ہے، جب سب حقیقت ہے، تو آج مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ آج مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ آج مسلمان کس پلیٹفارم پہ کھڑا ہے؟ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج یہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو دیکھ کر جل رہا ہے، یہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون سے مذہب اسلام کے ماننے والے ہو لوگوں؟ وہ مذہب اسلام جب مہاجرین انصار کے پاس جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے، جب مدینہ شریف کی طرف جب روانگی ہوئی ہوئی، جب وہاں پر جاتے ہیں، وہ بھی تو مسلمان تھے، جن کے پاس 2 کمرہ تھا، 2 روم تھا، ایک ان کو دے دیا، جن کے پاس 2 گلاس تھا، ایک ان کو دے دیا، جن کے پاس 2 تھالی تھے، ان کو دے دیا، وہ اکرام مسلم تھا میرے دلوں، وہ محبت تھا اسلام کا، وہ حقیقت تھا اسلام کا۔ لیکن آج اسلام کا حقیقت کیا ہے لوگ بتاتے نہیں، اور اگر جانتے اس پر عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے، لوگوں کو بھٹکاتے اور کرتے ہیں کیا ہم فاضا ہو جائیں گے، کیا ہم غوث ہو جائیں گے، کیا ہم نظام الدین ہو جائیں گے، کیا محبوب اشرف جہانگیر شمنانی ہو جائیں گے، کیا ہم جنید بغدادی ہو جائیں گے، لوگوں کا یہ قول ہو رہا ہے، یہی قول بول کے نہ تم خود عمل کیے اور نہ لوگوں کو عمل کی طرف لے کر آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے جسم کے اندر حرام کا ایک بھی قطرہ حرام کا، یہ نہیں ہے کہ کون سا حرام، حرام بہت طریقہ ہے، لقمہ ایک لقمہ اگر کسی نے حرام کا کھایا تو 40 دن تک اس کی نہ کوئی دعا قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگا، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن آج کڑوا کم اور میٹھا میٹھا کڑوا جو لگتا ہے، کیونکہ اسلام کی جتنی باتیں ہمیں سچائی اور سچی باتیں ہمیں سب کڑوی ہوتی ہیں، اور جب کڑوی ہوتی ہے تو لوگ کڑوی چیز کو پسند نہیں کرتے، اور جو چیز میٹھی ہوتی ہے حالانکہ میٹھا زہر نہیں ہوتا اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے حلق کے نیچے سے اتار لیتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب کلام پھر یاد آیا، اور یہ کلام جب پڑھتا ہوں اور جب میں لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم رونا آتا ہے، بہت رونا آتا ہے، ان لوگوں کے فکر کو دیکھ کر، ان لوگوں کے کردار اور ان لوگوں کی رہبری کو دیکھ کر۔ کاش لوگ میری فکر کو سمجھ جائے، کاش لوگ اپنے رب کو سمجھ جائے، کاش لوگ اپنے مصطفیٰ کو سمجھ جائے، کاش لوگ صحابہ کرام کو سمجھ جائے، میرے عزیزوں، کاش کوئی قرآن کا ایک آیت سمجھ جائے۔ کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کبھی مصطفیٰ کا نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ دین سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان سے اگر لڑنا ہے تو میرے حضور نے کیا ہتھیار دیا ہے، ذرا یہ سنو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہے گا، جو بندہ ہمیشہ باوضو رہے گا، وضو کے ساتھ رہے گا، شیطان کے لیے وضو ڈھال کا کام کرتا ہے، شیطان کا کوئی حملہ اس بندے پر گالی نہیں ہو سکتی، اس کو چھو بھی نہیں سکتی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور جو بندہ مسواک اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا ہے، اس شیطان کے لیے تلوار ہے،
اور جو بندہ مسواک کرتا ہے وضو کرتا ہے مسواک کے ساتھ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. میرے محبوب کا فرمان ہے. ایک طرف شیطان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, دوسری طرف اپنے امتیوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. سارے عالم کے علماء ایک طرف ہو جائے, سارے عالم کے علماء, اور میرے محبوب کا میرے آقا کا ایک صحابی, وہ صحابی جو ایمان لائے, ایمان لاتے جیسے قلم بوسی کی جگہ میں سواری سے نیچے اترتے ہیں, سر کے اوپر گر کے شہید ہو جاتے ہیں, ان کے بھی مقام کو نہیں پہنچ سکتے. سارے علماء ایک طرف ہو جائے. لیکن میرے عزیزوں, آج اختلاف ہے ہم لوگوں میں. ایک بار مسلم پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا سفینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان تیرا لٹی گیا, ایمان تیرا لٹی گیا, رہبر ہاتھوں سے سمندر تلاش کر, ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں, ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. یہ آگ جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر, یہ آگ جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. شجدوں سے کیا ہوا, شجیا گزر گئی, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. منزل سے آگے بڑھے کر منزل تلاش کر. کرے سواری اونٹ پہ جو اپنے غلام کو, پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. منزل سے آگے بڑھے کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ایک بار شریف پڑھیں, اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا آگے آگے میرے عزیزوں, ڈاکٹر علامہ اقبال کا چند اشعار, چند کلام میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. وہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جن کو علامہ کا لقب دیا گیا, علامہ, لیکن ان کے پاس داڑھی نہیں تھی. علامہ ان کے پاس داڑھی نہیں تھی, کوٹ پینٹ پہنتے تھے, لیکن علامہ آج کے علماء علامہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا یہ کلام ہے, ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا یہ کلام ہے. علامہ کتنا بڑا لقب ہے, اور آج ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا ہر کلام
آپ کا ہر ایک الفاظ ایک دم فٹ لوگوں پہ بیٹھ رہے ہیں. ایمان تیرا ٹوٹ گیا رہبر کے ہاتھوں سے. کون رہبر؟ کون سے رہبر ہے ایمان لوٹا؟ یہ نہیں پتا چلا. ایمان ہمارا تو لوٹ لیا رہبروں نے مل کر. ہمیں حقیقت کا جو اسلام ہے نہ تو انہوں نے خود اس پر عمل کیا اور نہ لوگوں کو اس کا درس دیا. اگر کوئی اسلام پہ چلنا چاہے مکمل تو مکھیوں کی طرح جہاں زخم ہوتا ہے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہیں گے اس کے پاس داڑھی نہیں, کبھی کہیں گے اس کے سر سے صحیح ٹوپی نہیں, کبھی کہیں گے اس کے پاس صحیح سے کرتا نہیں, تو کبھی کہیں گے کہ اس کو چلنے کا طریقہ نہیں. اور جب سب چیز سے ہار جائیں گے تو کہیں گے اس کا تلفظ نہیں, اس کا مخارج نہیں, اس کا قرب نہیں, اس کا کچھ بھی نہیں. تو سب چیزوں سے ہار جائیں گے. ایک شیطانی جال ہے اور شیطانی جال کو جو سمجھتا ہے وہ مسکرا کے نکل جاتا ہے کہ شیطانی جال ہے. اور شیطان کسی کا بھی شکل اختیار کر کے کسی کا بھی آ کر سامنے سے کچھ نہ کچھ ایسی باتوں کو پھیلائے گا تاکہ تبلیغ اسلام رک جائے, تاکہ لوگوں کا جو نصیحت ہے وہ معاملات رک جائے, لوگ سنت اور شریعت کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ رک جائے. کہ شیطان کسی کے بھی شکل میں آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان میرے ہی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر کوئی ایسا حرکت کر دے کہ آپ لوگ کو یہ تو حامد علی نظامی صاحب اور ایسے کام کر رہے ہیں. غالباً کبھی شیطان میرے شکل میں ایک بوتل کا لے کر آئے شراب اور روڈ پہ کھڑا ہو کے پینا شروع کر دے. شیطان کو اللہ نے حال اختیار دیا. تو یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ میرے شکل و صورت میں کوئی ایسا شریعت کے خلاف کام کر دے. آپ لوگ کہیں گے تو وہی لیکن شیطان کو اللہ نے اختیار کیا. میرے جی شیطان کے مکر و فریب کو سمجھو. کسی کے باپ کے شکل میں, کسی کے بیٹے کے شکل میں, کسی کے بیوی کے شکل میں, کسی کے شوہر کے شکل میں, تو کسی کے امام کے شکل میں, تو کسی کے پیر کے شکل میں, تو کسی کے دوست کے شکل میں, تو کسی نہ کسی جانور کے شکل میں شیطان آ سکتا ہے. صرف ایک شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو میرے عزیزوں شیطان کے مکر و فریب سے بچو. اور ایمان لوٹ گیا, ایمان لوٹ گیا, پتہ نہیں چلا ایمان کیسے ہو گیا, پتہ نہیں چلا. ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے اس چیز کا نام ایمان ہے جو دکھتا نہیں. اس چیز کا نام ایمان ہے جو دکھتا نہیں, لیکن ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ذرا یہ سنو. حدیث شریف کے اندر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو. یا رسول اللہ مومن کی پہچان کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ حدیثوں کے روز میں بتاتا چلوں. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ اذان کی آواز سن مسجد کی جانب جاتا ہے, نماز سے محبت کرتا ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے, جو سجدہ کرتا ہے اور تمام برائی تمام گناہوں سے بچتا ہے, وہی مومن ہے. اور جو نماز کے وقت کو چھوڑ کے بازاروں کے اندر اور اپنے پرسنل معاملات کے اندر وہ اپنے وقت کو دیتا ہے, کوئی مومن نہیں ہو سکتا. جو نبی کے فرمان پہ چلتا ہو وہ مومن, اور جو نبی کا فرمان پہ نہ چلتا ہو غیر مومن. اور غیر مومن سے کوئی امید نہیں کیا جا سکتا. مومن سے امید کیا جا سکتا ہے لیکن غیر مومن سے کوئی امید نہیں کیا جا سکتا. جو فاسق ہے غیر مومن, جو سنتوں کو چھوڑنے والا, نمازوں کو چھوڑنے والا, اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والصلاه والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں پھر حضور کریم بچے بیٹھے رہو اللہ کی رحمت برس رہی ہے. درس لے دو. ایک الفاظ اور پیش کرتا ہوں. برسے بغرار مجھر اس بار جرا برشان
प्यारा कलाम है। मेरे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमाने की मोमिन की पहचान के आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका दिल साफ होगा वो मोमिन, और जिसका दिल साफ होगा उसके चेहरे से पता चलेगा वो मोमिन की पहचान। हर अदा सुन्नत मुस्तफा, हर अदा सुन्नत मुस्तफा, हर अदा सहाबा का तरीका होगा वो मोमिन। और गैर मोमिन कौन? जाहिरी में तमाम नेक अमाल करे, जाहिरी में तमाम नेक अमाल करे और बातिनी में तमाम बुरे अमाल करे, वो मोमिन नहीं हो सकता। हसद, बुग़्ज़, कीना, जलन, चुगलखोरी, ऐसी तमाम बुराइयां हैं। जिस बंदे के अंदर ये सारी चीजें हैं उसके अंदर ईमान, मतलब ईमान और बुराई कभी इकट्ठा हो नहीं सकता। जहाँ ईमान वाला रहेगा वहाँ बुराई नहीं रहेगी, और जहाँ बुराई रहेगी वहाँ ईमान वाला नहीं होगा। और ईमान वाले का काम क्या है कि जहाँ बुराई नहीं ईमान वाला वही रहेगा। और ईमान वाला जो होता है वो कामिल होता है, और जो मोमिन कामिल होता है वो जाके सीधा अटैक कर देता है बुराई। हम बुराई पर अटैक करता है, हम उस चीज को अटैक करता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ना हो। वो हमेशा उसका दिल के अंदर फिक्र रहता है कि मेरे नबी का सुन्नत, मेरे नबी की शरीयत हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह घोषणा, ये मोमिन की पहचान। और गैर मोमिन क्या पहचान है? वो अच्छी बात पसंद नहीं करते, वो अच्छी बातों को कभी हजम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने शरीयत पर अमल कर लिया तो उन्हें अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा। उन्हें अपनी जरूरियात को जो दुनिया में एतबार से उसको खत्म करना पड़ेगा। मेरे अजीजों, एक मोमिन का वाक़या बताऊंगा छोटा सा। एक अल्लाह का बहुत ही प्यारा बंदा है जो तज़कियतुल औलिया की किताब है, उस किताब के अंदर आप पढ़कर आपको वाक़या मिल जाएगा। एक अल्लाह का बहुत ही महबूब बंदा है और दीन इस्लाम की तबलीग कर रहा है, तरह तरह लोगों को समझा रहा है, लोगों को बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन लोग उसकी बातों को नहीं मानते, उसको दरगुजर कर देते, उसको ऐसे दरगुजर करते, कोई धुतकार देता, कोई धुतकार देता, कोई भगा देता, कोई कहता तुम पागल हो, कोई कहता बड़बड़ाने वाला है, कोई कहता इसके पास तो कोई शब्द नहीं, तो किसी काम का नहीं है, ये तो सिर्फ अपना फिल्म बना रहा है। ये बात आज नहीं है, आज भी मामला था, लेकिन पहले की बात है। लोगों ने बादशाह के पास शिकायत कर दिया कि बादशाह एक इंसान है कि जो लोगों को हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और हम लोग तमाम काम भी करते हैं, फिर भी आकर हम लोगों को कहता है ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और ये अपने आप को बहुत बड़ा दीनदार समझता है। उस वक्त के उलमा भी थे, बादशाह ने उनको बुलाया, कहा कि उलमा आपका क्या मामला ठीक थे, सब इसके बारे में क्या ख्याल है? उलमा ने कहा जितना जल्दी हो सके इनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो, अदालत को भेजो जहाँ सूरज का रोशनी भी नहीं पहुँचता होता। बादशाह ने कहा ठीक है सिपाहियों इनको ले जाओ, काल कोठरी के अंदर बंद कर दो। और अल्लाह का बंदा कुछ नहीं बोला, तो बोला अल्लाह मेरा शुक्र, तेरी जहाँ मर्जी तू वहाँ रह, तेरा बंदा तेरे हर फैसले से राजी है, तेरी मर्जी। लेकर गया बादशाह और उसको काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, लेकिन एक बार फजर की नमाज से पहले, फजर के वक्त से पहले वो नापाक हो गया। वो अल्लाह का बंदा नापाक हो गया। जब नापाक हुआ तो जब उसकी आँख खुली तो उसने तलवार को बुलाया जो वहाँ पर पहरा देते हैं, कहा कि मेरे भाई जो तो मुझे पानी देता है पीने के लिए, वो पानी के जगह पे मुझे 8 दिन का 10 दिन का पानी इकट्ठा दे दे, मुझे खुद नहाना है और नहाकर मुझे अपने इस कपड़े को पाक करना है। तो आगे और आगे बाबू आगे बैठते जाओ दरअसल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फरमान कहता है आज का पानी अभी मिलेगा, कल का पानी कल मिलेगा। एडवांस में यहाँ कोई चीज मिलने वाला नहीं है। अबू सल्लल्लाहु के बंदे ने कहा
दे दे मेरे भाई, मुझ पर रहम कर। अगर तू मुझे पानी नहीं देगा तो मैं पाकी नहीं हासिल कर पाऊंगा और मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कैसे करूंगा। अगर तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तुम लोग की नजर में तो कम से कम मुझे नमाज के लिए जितना पानी दे दो कि मैं अपने जिस्म को पाक कर लूँ, अपने कपड़े को पाक कर लूँ। तो कहता नहीं, जो आज मिलेगा वो आज है, जो कल मिलेगा वो कल है। अय अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लिया, अय अल्लाह, अय रहीम, अय मेरे करीम, अपने इस बंदे की लाज रखना। अल्लाह, आज तक तेरे इस बंदे ने कभी कोई नमाज तर्क नहीं किया, कभी कोई नमाज नहीं छोड़ा, कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, और अल्लाह मेरे नापाकी की वजह से ऐसा ना हो कि मैं नमाज ना पढ़ पाऊं और तू गजब में आकर मुझ पर अपना आजाब नाजिल कर दे। मैं तेरे महबूब को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अल्लाह मैं कौन सा शक्ल सूरत लेकर मैदान महशर में तेरे महबूब के सामने, तमाम सहाबा के सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह रहम की बारिश बरसा दे, अल्लाह कुछ जरिया बना दे। इतना अल्लाह को बंदा दुआ कर ही रहा था कि जेल के जितने दरवाजे थे सारे दरवाजे बंद के बंद हैं, और बादल का एक टुकड़ा जो महल के अंदर से दाखिल हुआ और जेल के दरवाजों से दाखिल होते हुए उस बंदी उस कारागाह के अंदर जो बंद है, जो बंदी जिसको बनाया गया है, जिसको लोगों ने मुजरिम करार दिया है, वो बादल का टुकड़ा जाता है जेल के अंदर, और जाने के बाद बरसना शुरू हो जाता है और बादल का टुकड़ा बरसना शुरू हो जाता है और अल्लाह का हम बरसना बजा लाता है और अपने जिस्म को पुकार करता है, अपने कपड़े को नहाता है और वहाँ पर जो मटकी रखी हुई थी खाली सी, उस मटकी को सामने रख देता है, वो मटकी भर जाती है, पूरे जेल को धो देता है। और जो सिपाही लोग थे जब वो देख रहे हैं ये महल की तरह एक सैलाब यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, जब वो लोग पानी की तरफ देख जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जहाँ अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मौजूद है, ये पानी तो वहाँ से आ रहा है। जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो बादल सफेद सफेद नूरानी बादल है, ये पानी वहाँ से बरस रहा है। जब इन लोगों ने ये करामत देखा, अब वो सीधा वहाँ से भागे और बादशाह को जाकर जगाते हैं। बादशाह सलामत गजब हो गया, अगर आपने उस कैदी को नहीं छोड़ा ये पूरा रात, ये पूरा महल, ये पूरा जेल लेकर डूब जाएगा या तो बह जाएगा। इतना बादशाह का सुनना था। वो दौड़ा दौड़ा महल की अपने और जेल के अंदर आता है, जब देखता है कि पानी बह रहा है, बादल बरस रहा है, अब वो आता है सबसे पहले ताला खोलो, कैदी को बाहर निकालो। ताला खोला जाता है, कैदी को बाहर निकाला जाता है, बादशाह से कदमों पे गिर जाता है और कहता है अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दे, अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दे, तू अकबर है और हम नाहक पर हैं। हमने वलमा बात को माना, अगर आवाम झूठी हो सकती हो लेकिन वलमा तो झूठे नहीं हो सकते। हमने इनकी बातों पर अमल किया और इसीलिए अल्लाह के बंदे मुझे कैद किया, तू हमें माफ कर दे। अब अल्लाह का बंदा क्या कहता है, हमें आपसे कोई गुस्सा नहीं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे रब की मर्जी थी कि मेरा रब मुझे यहाँ तक लेकर आया और यही मेरा रब आज इतने बड़े सल्तनत के मालिक को मेरे कदमों में झुका दिया, तो मेरे रब की हिकमत है। आए मेरे बादशाह तू फिक्र मत कर, रब तुझे माफ कर दे, मैंने भी तुझे माफ कर दिया और तस्दीक ईमान कर दिया। अब वो बंदा कलमा पढ़ के और तस्दीक ईमान करता है और लोगों के बीच में ऐलान करता है, कहता है कि ये अल्लाह का बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, ये अल्लाह का वो बंदा है कि अगर ये दुआ कर दे तो अल्लाह जेल के अंदर बारिश बरसा सकता है। एक ईमान वाले का कमाल ये होता है, एक मोमिन का कमाल ये होता है, लेकिन अक्सर हर हाल में मोमिनों को तकलीफ दिया गया है। और तकलीफ देने वाले कौन है, तकलीफ देने वाले कौन है, अपने स्टाफ वाले, अपने ही लोग हैं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि को उलमाओं ने खोजा कि हुजूर चलिए हमारी जान को बचाइए, नहीं तो बादशाह आज हमें मार के हमारी खाल को खींच के भूसा भर देगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि लंबा वाक़या मुख्तसर में, जब वहाँ से आते बादशाह का लड़का तो मरा हुआ था, जब आप आते ठोकर मार के कहते चल मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, बच्चा जिंदा होता है तो उलमा की जान लाने पड़ी थी। अब बादशाह तो खुश हुआ अपने बच्चे को लेकर, उलमा कहते हैं आप पर फतवा, क्योंकि आपने खुदाई का दावा कर दिया, आपने ये कहा चल मेरे हुक्म से जिंदा हो, तो क्या आप खुदा हो? इसके पहले वही बोलते हुए उनको खोज रहे थे, अगर ये ना मिले तो हमारी जान चली जाएगी, और पहले खुदा हो तो पर फतवा है, तो पर शरीयत का हुक्म है। मैंने कहा क्या फतवा है, क्या हुक्म है?
علماء بیٹھنے کے بعد مسئلہ نکالنے کے بعد کہا کہ سب سے چھوٹا فتویٰ یہ ہے، سب سے چھوٹا حکم یہ ہے کہ آپ کے کھال کو کھچوایا جائے اور اس کو بھوسا بنا جائے۔ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ٹھیک ہے نکال کے چاقو چھری انتظام کرنے لگے تو حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے جلد کو پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے پکڑتے کھینچتے اپنے ہاتھوں میں لپیٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پیر سے لے کر سر تک پورا کھال ان کے ہاتھ میں آتا ہے اور علماء کو کہتے ہیں اے علماء لو میرے کھال کے اندر تم بھوسا بھرو اور شمس تبریز چلا، شمس تبریز چلا اور وہ نکلتے ہیں۔ لمبا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بتا دیں گے آپ لوگوں کو۔ تو اے میرے عزیزوں، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت ہے، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، لیکن مومن بننے کا طریقہ نہیں بند کیا ہے۔ توبہ تب تک قبول ہوگا جب تک کی طلوع آفتاب مغرب سے نہیں ہو جائے، تب تک توبہ قبول ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں توبہ کرو اور میری فکر کو سمجھو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کس مقام پر آپ لوگوں کو لا کر میں کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ یہ فرمان ہے میں سنے، اب بتاؤ پورب سے پشچم تک، اتر سے دکشن تک جتنے مخلوق خدا میں انسان ہیں، ایسا کون سے انسان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ ہر کوئی کہتا جنتی ہے، ہر لوگ کہتے جنتی ہیں، یہود بھی کہہ رہے ہیں، نصرانی بھی کہہ رہے ہیں اور غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں، مسلم کے اندر جو شرک ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، ہر سب کہہ جنتی ہیں۔ یہ کوئی ہی نہیں رہا ہے کہ ہم جانتے نہیں، ہر کوئی کہنے والا، ہر کسی کا دعویٰ ہم جنتی، ہم جنتی، ہم لیکن قرآن کے اول میں نہیں سمجھ پاتا، قرآن کے اول میں نہیں سمجھ پاتا۔ اگر یہ سمجھ جاتے تو انہیں پتہ چل جاتا دراصل جو جنتی اللہ کے قرآن میں فرماتا ہے جنتی کون ہے؟ متقی صالحین، متقی صالحین، مومنین متقی ہیں، صالحین ہیں، جو مومن کامل ہیں وہ جنتی ہیں۔ اور یہ جو جماعت ہے آپ لوگ کو پتہ ہوگا اولیاء کی جماعت ایک ہوتی ہے، اولیاء کی جماعت ہوتی ہے الگ جماعت ہے، صحابہ کی الگ جماعت ہے، تابعین کی الگ جماعت ہے، تبع تابعین کی الگ جماعت ہے اور انبیاء کی الگ جماعت ہے، جماعت ہے نا، علماء کی الگ جماعت ہے، عوام کی الگ جماعت ہے۔ تو جو متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور مصطفیٰ کے حکموں پر چلنے والے ہوں گے، وہ جنتی ہیں۔ اور جو جنتی ہوگا، جو جنتی ہوگا وہ صرف ایک ہی فکر رکھے گا، کس طریقے سے میرے محبوب کی امت راہ راست پر، کس طریقے سے میرے محبوب کی امت ہر شرک، ہر بدعت، ہر برائی سے دور ہو جائے، ان کا یہ سوچ ہے۔ اور جو یہ سوچ نہیں رکھیں گے ان کا یہ فکر ہوگا ہماری جماعت بڑھے، ہماری کمیٹی بڑھے، ہمارا مال بڑھے، ہمارا دکان بڑھے، ہمارے چاہنے والے بڑھے، ہمارے مریدین بڑھے، ان کا یہ فکر ہوگا۔ تو ایسے فکر مندوں سے دور رہو اور علامہ اقبال کی شعر کو یاد کر لو، ایمان تیرا لٹ گیا کبر کے ہاتھوں سے، ہمارے یہ صحابہ نمونہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین ہیں اور تمام اولیاء کرام ہمارے لیے نمونہ ہیرو ہیروئن کی بھی نہیں ہے، یہ برے اعمال والے خرافات والے ہمارے لیے نمونہ نہیں لے جاتے۔ تو میرا کہنا مانو، اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ کی طرف آؤ۔ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام عالی مقام کو شہادت ملی، تب سے لے کر آپ آخری وقت تک کبھی ہنسے نہیں، ہنسے نہیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بچوں توجہ دو،
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ ہنستا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کس طرح کا؟ ایک حدیث شریف میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان میں انسان بیٹھ سکتے ہیں، ایک زندہ ایک مردہ۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ زندہ اور مردہ انسان کو دو انسان ہوتے ہیں، زندہ اور مردہ؟ تو جو فوت کر جاتے ہیں وہ آپ فرماتے نہیں، زندہ انسان وہ ہے جو ذکر الہی سے جو ذکر الہی کرتا ہو، اور مردہ انسان وہ ہے جو زندہ لوگوں کو دیکھ رہے لیکن اللہ کے حکموں سے اور اس کے ذکر سے غافل ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو، اور سب کچھ چھوڑو، جتنی برائیاں ہیں ساری برائیوں کو چھوڑ دو اور پیار کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، خلوص اور محبت کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے بارے میں نکتہ چینی کرنا چھوڑ دو۔ نکتہ چینی جو لوگ کرتے ہیں، تمام برائیاں کرتے ہیں، جو ذرہ ذرہ برابر کی جو باتیں ہوتی ہیں، ایک ایک نکتہ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو پکڑ کر بہت بڑا بنا دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دو۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا اصلاح کرو الگ لے جا کر، تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم جلیل ہو رہے ہیں یا ہمیں جلیل کیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں کو سب سے بہتر طریقہ ہے اسلام کی طرف بلانا، سب سے اچھا دعوت ہے مذہب اسلام کی طرف بلانا، اور بلانے کے بعد ان کو اسلام کی حقانیت دکھانا اور بتانا۔ اور اگر ان میں سے کوئی غیر اسلام ہو، کوئی غیر مذہب کا ماننے والا ہو، اور اگر آئے اور کہے ہمیں بتاؤ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ تو ہم اس طریقے سے بنتے کہ ہمیں لوگ دیکھیں اور دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور ایک معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے 10:40 کا ٹائم لیا تھا اور 10:47 ہو گیا میرے عزیزوں، تو تھوڑا سا وقت ہم نے آپ لوگوں کو لے لیا، تو کہیں آپ لوگوں کو کچھ برا لگا تو بتا دوں، کچھ ایسا موضوع چھن جاتا ہے میں چاہتا ہوں مکمل کروں۔ ہفتے میں تو ایک ہی دن ملتا ہے بولنے کا، آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ آج کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی فکر کرے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لوگ تو اپنے مال کمانے میں، دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر وقت نکال کر ایک دوسرے سے ملاقات کر لیا جائے صرف اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، تو میرے عزیزوں یہ ہمارا جو قوم ہے بہت اوپر نکل جائے گا۔ ہر طرح ان کے قدموں کو چھو لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جو محفل آپ کے اس دفن کے اندر سجائی جا رہی ہے، جو یہ اجتماع کا سفر جس کو دیا گیا ہے فیضان پنجرے پاک کے نام سے جو یہ محفل وہاں پہ کیا جاتا ہے، تو میرے عزیزوں ہر ہفتے آپ اپنے تمام دوست اور احبابوں کو دعوت کو ان کو بلا کر لاؤ، اور جن کا رکوع اور سجدہ نہ صحیح ہو، جن کا قرات اور قیام نہ صحیح ہو، جن کا وضو اور غسل نہ صحیح ہو، اس کے تعلق سے بھی وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے مولانا اسلم صاحب ماشاءاللہ اگر تمن کے سرزمین پر دیکھا جائے کہ اگر کوئی عالم ہے لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کو کچھ بتانے اور سمجھانے کے لیے، تو مولانا اسلم صاحب کے بہت قریب کے ہیں ماشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اگر ان کے بارگاہ میں آپ لوگ جا کر کوئی بھی مسئلہ عرض کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائیں گے، جس طریقے سے آپ سمجھنا چاہیں گے اس طریقے سے یہ سمجھائیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء ہیں، ان سے بھی رابطہ قائم کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اور ایسے دوستوں کی صحبت میں نہ رہو جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ آج ایک پبجی نحوست ہے، اور جو کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، جو گھروں کے اندر ٹیویاں دیکھتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، یا آپ رفیق نہیں ہو سکتے، یا آپ دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ ان سے دوستی رکھ کر خود اگر وہی عمل کرو گے تو جہنم کی طرف ہی جاؤ گے۔ تو ان سے دوستی مت کرو، ان سے دوستی رکھو، لیکن ان کو یہاں سے اٹھا کر مسجد تک لے کر آؤ، مسجد تک لے کر آؤ، سنتوں کی طرف لے کر آؤ، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آؤ، جنت اور جہنم
मौसम का तज़किरा उन्हें बताओ, उन्हें हर अच्छी बातों को बताओ, उनके दिलों के अंदर जो दुख, जो हसद है, जो अदावत है, उसे खत्म करने की कोशिश करो। यही इस महफिल का मकसद है मेरे अजीजों। और इस महफिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम इतने बारिश के मौसम के अंदर इतने कशीर तादाद में आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह हम सबको कबूल करे, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर करे। और अगले जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला ये इज्तिमा फिर होगा और एक ऐलान है बकरीद की नमाज के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला रजा मस्जिद के अंदर 2 जमात होगी, एक 7 बजे की होगी और एक 7:30 बजे की होगी। जैसा कि हमें बताया गया है मौलाना असलम साहब के सामने इमरान भाई आकर बताए थे, तो हमने कहा ऐलान कर दो, उन्होंने कहा जी ऐलान कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला रजा मस्जिद के अंदर जो बकरीद की नमाज है, जो 2 माला नमाज, एक 7 बजे की है और एक 7:30 बजे की है। लिहाजा आप लोग 6:30 बजे तक मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का वक्त है, तो आप लोग आए और नमाज पढ़ें। और दूसरी जमात 7:30 बजे होगी, तो जो लोग पहली जमात ना पाए वो दूसरी जमात के लिए आ जाए। लेकिन कोशिश ये करें कि लोग पहली जमात के अंदर शिरकत करें और जल्द से यहाँ से फारिग होकर जिनको कुर्बानी करना है, जिनको और कुछ काम करना है, अपने उस कामों को लोग अंजाम दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अगर कहने और सुनने में कोई गलती, कोई कमी, कोई कोताही हुई हो तो अल्लाह उससे माफ़ फरमाए। और एक इल्तिजा कि आप लोग अपने दोस्तों को इकट्ठा करो और रज़ा मस्जिद के अंदर कोई वक्त हो वो वक्त उनको लेकर आओ, मुझे बताओ। इंशाअल्लाह ताला शर्म नहीं करना, जिसका नमाज के अंदर कोई भी कमी हो कि वो आकर वहाँ बयान करे। जलील करने की नियत से नहीं कह रहा हूँ मेरे अजीजों, ये अल्लाह तक पहुँचाने के लिए कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तक पहुँच जाओ। 2 ही रास्ता है निजात का, एक कुरान है, एक अहले बैत है, यही 2 कश्ती है, यही 2 रस्सी अल्लाह की है। तो मेरे अजीजों आप लोग नमाज की तरफ आ जाओ और नमाज के हर अरकान को उस तरीके से अदा करो कि जैसे अल्लाह उसके महबूब का फरमान है, जैसे सहाबा का तरीका है। मेरे अजीजों इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को अपना फजल फरमा रहा है और फरमाता भी है इंशाअल्लाह ताला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।